الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم علینا ترجعون۔ اچھا، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے موت کیا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ حقیقتاً زندگی ہے اور موت صرف ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس کے بعد زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس دنیا میں جمع کرنے کی بجائے اس دنیا میں جمع کرنے کی زیادہ کوشش کریں۔ قرآن پاک میں ہے کہ انسان اگر ساری زمین بھر کی چیزیں موت کے بعد اپنی چھڑائی میں دینا چاہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اگر آدمی موت کے بعد چاہے کہ مجھے دوبارہ زندگی دی جائے اور میں واپس جا کے اچھے اعمال کر لوں تو دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ایک بڑی صاف اور عیاں ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہر ایک شخص دیکھ لیتا ہے کہ زندگی ہے اور موت میرے جسم پر آئی ہے اور میں زندہ ہوں۔ موت جسم پہ آئی اور میں زندہ ہوں۔ جس طرح آنکھ جاتی ہے تو آدمی زندہ ہے، ہاتھ کٹ گیا آدمی زندہ ہے، دڑ کٹ جاتا ہے بعض اوقات آدمی زندہ ہے۔ تو جب موت کے لمحات گزر جاتے ہیں اس پہ سے تو اسے شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ او یہ کیا، میں نہیں مرا۔ اور اس کے فوراً بعد وہ ایک ایسے نظارے دیکھنا شروع کرتا ہے اور اسے فوراً محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی جو جسم کے ساتھ تھی وہ بڑی اہم تھی، اور اس کا جو ریوارڈ ہے یعنی کہ اس کا جو اجر ہے وہ اب ظاہر ہونا شروع ہوا اس پہ۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میں واپس جا کے فوراً اپنا کچھ کروں تاکہ میں اور آگے چلا جاؤں، لیکن وہ پھر دیوار ہے بیچ میں، کیونکہ موت کی زندگی ون وے اسٹریٹ ہے، ایک آئین بانشتا سے ہے، ایک طرف کا راستہ ہے، واپس نہیں آنے دیتا۔ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو واپس ہرگز جسم کے ساتھ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں اور کوئی شخص نہیں ہے جو نیک آدمی خاص کر جو جنتوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ہرگز نہ دوزخوں میں جانا چاہتے ہیں دوبارہ سیل کے لیے، نہ اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن سوائے ایک شخص کے، گناہ گار چاہتے ہیں کہ واپس آ کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور دوسرا شخص شہید، کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں انہیں ایک ایسی لذت میسر ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آ کے خدا کی راہ میں پھر شہید ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، لیکن یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش جو ہے، کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایسا آپ کی خواہش ضرور تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، کیونکہ شہیدوں کی روحیں ایک ایسے خاص مقام پر اور ایسی خاص لذت میں ہیں، سبز پرندوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں وہ روحیں سبز جنتوں میں اور سبز پرندوں میں ایک ایسے جہان میں جا پہنچی ہیں کہ جہاں اللہ پاک نے ان سے پوچھا، ان ارواح سے، شہیدوں کی، کہ مانگو کیا چاہیے، مانگو کیا چاہیے. کہا کہ اے رب العزت اور رب الکریم، تو نے یہاں ہر خواہش کو تو پورا کر دیا ہے. کہا تم پر سلام ہے، اللہ کا تم پر سلام ہے، اور اے شہیدو تم پہ اللہ کی رضا ہمیشہ رہے گی. پھر اللہ پاک نے پوچھا شہیدوں سے، مانگو، کچھ مانگو، کچھ مانگو، کیونکہ میں تمہیں ہر چیز دینے پر تیار. جب خدا نے پھر پوچھا تو شہیدوں کی روح نے پکار کے کہا کہ اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو ہمیں زندگی دے اور اس دنیا میں بھیج، تاکہ ہم دوبارہ پھر تیرے راستے میں شہید ہوں. والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہمیں زندگی دے. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو مر گئے اللہ کی راہ میں، شہید ہو گئے، جو قتل کر دیے گئے، جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، انہیں تم مردہ مت کہو. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، انہیں اے ایمان والو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے. باقی ساتھوں کو کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسے زندہ ہے کہ اللہ کے قرب کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور قرب اختیار کر گئے ہیں اللہ کا. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے اللہ کے، ولکن لا تشعرون، تمہیں خبر نہیں، تمہیں خبر نہیں. اور غالباً شہیدوں کی روح ایک ایسی روح ہے جنہیں یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آزادانہ عالم ارواح میں اور جہاں چاہے سیل کر سکتی ہے. دیکھا؟ تو موتیں بھی کئی قسم کی ہیں اس دنیا میں، کئی تو پھٹکار کے مرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ جو ان سے حادثات سے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہو کے مر جاتے ہیں، لیکن سب سے عظیم ترین موت جو ہے وہ شہداء کی موت ہے، شہیدوں کی موت. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ تھے صحابی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اے ایمان والو اللہ کے راستے میں آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے، اور اپنا چلنے کا وقت ہے. یہ صحابی اپنی بیوی کے پاس، نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات سہاگ کے لیے جانے ہی والے تھے کہ انہوں نے اس آواز کو سنا. اسی وقت کپڑے پہنے اور کہا کہ بیوی کہتی کہ ابھی تو وقت ہے اور آج سہاگ کی رات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا کہا ہے، کہا کہ اے جانا میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. کہا کہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں.
اور مجھے پھر اللہ کے رسول نے پکارا ہے. اگر میں بچ کے آ گیا تو باقی دن پھر گزار لیں گے. بہرحال اسی طرح چھوڑ کر اور رات کو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر چلے گئے. صبح کو بہت آدھی رات سے لشکر چلا, شہید ہو گئے. شہید ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے پوچھو کہ وہ کس حالت میں تھے کہ شہید ہو گئے, کیونکہ ملائکہ انہیں غسل دے رہے ہیں. ساری صحابہ اور ساری امتوں کے جو صحابہ گزرے ہیں, مختلف امتوں کے, پتہ چلتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ خواہش تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں, شہید ہو جائیں. کیونکہ ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی زندگی دے دے. کیا خیال ہے؟ یعنی خدا نے زندگی دی اور اس کے مقصد کے لیے وہ زندگی واپس دے دی. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کا یہ دور ایسا گزر رہا ہے جس میں ہم ہیں کہ کوئی مانا ہی نہیں جاتا ہے. اور اگر کوئی موت کے قریب پہنچ گیا ہے تو ڈیگیں چڑھائی جا رہی ہیں, دعائیں کروائی جا رہی ہیں کہ یہ مرے نہ, بچ جائے تو 50 اور چڑھائے جائیں گے. مر گئے تو پھر وہ اپنا وہی چڑھائی جائیں گی جو کھانے والے آئیں گے. کیا خیال ہے؟ مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ محسوس ہوتا ہے, یہ پتہ لگتا ہے کہ روحانی موت انسان پہ اس طرح وارد ہو چکی ہے. کسی امت کو لے لو کہ انسان ظاہری طور پر ایمان تو لے آیا ہے اللہ پر. کسی مسلمان سے پوچھ لو, ہاں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. موت پر کسی بدماش سے پوچھ کے دے دو, ہاں ہم نے ماننا ہے. بدماش بھی بتا دے گا کہ نے 10 قتل کیے ہیں. اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا ہاں ٹھیک ہے ماننا ہے. لیکن یہ پلیکا لگا ہوا ہے. پلیکا سمجھتے, اگر اسے یہ واقعی تن ایک یقین کی منزل پہ پہنچا ہے آدمی کہ قتل کی سزا, اور اگر میں نے ایک دن مر کے زندگی ہے اور اس کا کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے گا, تو میرا خیال تو نہیں ہے کہ کوئی قتل کرے. کیا خیال ہے؟ اور پھر اس کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ موت کے یہاں تو بچ جائے گا پیسے دے کے, لیکن وہاں کسی صورت میں نہیں بچے گا. تو یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ مذہبی زندگی, مذہب کی دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں. یہ لوگ مذہب کی دادا پردادا مسلمان اور ایسے ماحول میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں پر سنا ہے کہ اللہ ہے اور آخرت کی زندگی ہے. تو وہ سنا ہوا یقین ہے, مذہب کا اثر ہے, اثر, لیکن یقین کی منزلیں نہیں ہیں. یقین کی منزلیں کیسے آتی ہیں؟ یہ سوال قرآن ہم سے پوچھتا ہے اور پھر قرآن ہمیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں. یقین کی منزلیں اس طرح آتی ہیں, قرآن بتاتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہاری یہ زندگی جو ہے, یہ عیش کی زندگی جو ہے یہ, اور یہ تمہاری بہتات کی جو خواہشات ہیں, انہیں تم حاصل کرتے کرتے ایک دن مقبروں میں جا پہنچو گے. مقبروں میں, قبروں میں. کلا سوف تعلمون, اور پھر تم وہاں دیکھ لو گے
ہے سما کل اور پھر تم حقیقتاً دیکھ لو. کیسے دیکھو گے؟ پہلے تم وہاں پہنچ کر تم حق الیقین کی نگاہ سے دیکھو گے. یعنی تمہیں وہ جو راز جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا وہاں پہ وہ ظاہر ہوئے گا. اور وہاں پہنچ کر پھر تمہارے لیے دیر ہو چکی ہوگی. یعنی تمہارے لیے راستے بند ہو چکے ہوں گے. لیکن ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو تقوی گزار ہیں، جو اللہ سے محبت کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اس کی یاد میں، ان کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم انہیں علم یقین سے پھر عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین کی منزل پہ اس دنیا میں پہنچا دیں گے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر کہیں سے دھواں نظر آئے دور، ہم کھڑے ہیں کہیں پہاڑ کے دامن میں سے دھواں نظر آ رہا ہے، دھواں دیکھتے ہی ہمارا خیال جو ہے فوراً کہاں چلا جائے گا؟ آگ کی طرف چلا جائے گا. یہ حقیقت ہے. اور اگر وہاں جا کے ہم آگ دیکھ لیں تو دھواں جو دیکھا تو یہ کیا ہے؟ علم یقین. قرآن کو دل سے جو پڑھا اور محبت کے آنسوؤں سے جو پڑھا تو اس علم سے پا گئے کہ واقعی یقین کی منزل مل گئی ہمیں ایمان کی، کہ موت کے بعد حقیقتاً زندگی ہے. پھر جب اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں رہا تو اللہ پاک ایسے متقیوں کو خواب میں یا ان کی روح قبض کر کے روح کی دنیا میں سیل کراتے ہوئے لے گیا اور ان کو وہ آگ بھی دکھا دی. یعنی وہ عین الیقین کی دنیا میں پہنچ کر انہوں نے دیکھ لیا، مروں سے ملاقات کر لی، دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے؟ تو پہنچے، دھواں دیکھا تو آگ پہ تصور چلا گیا. وہاں آگے جا کے آگ جو دیکھی تو عین الیقین، اب تو کوئی شک نہیں رہا. اور پھر اگر ہمیں کوئی پکڑ کے اس آگ میں پھینک دے تو پھر تو کوئی شک رہا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین. اٹھا کے پھینک دیا پھر تو حق ہو گیا. کیا خیال ہے کہ اب بھی کوئی شک رہے گی؟ تو کہا کہ اے گناہ گارو، اے کاش تم علم یقین سے ہی پا جاتے اس کو اور پھر عین الیقین سے اس دنیا میں دیکھ لیتے اور پھر حق الیقین پھر تو شک ہی نہ رہتا. تو جو لوگ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، اللہ سے یاد میں آنسو بہائے، اس کو چاہا، وہ قرآن کی جب آیات پڑھتے ہیں تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں. اتنی آنسو گرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سے اتنے آنسو گرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سے ایسے نظارے اور کشف شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ پا جاتے ہیں کہ یہ تو شک نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جرمن یورپ میں پوچھو بات موت کے بعد کیا کہتے؟ کچھ بھی نہیں. ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں سے پوچھو، ہاں آخرت ہے، لیکن یقین ان کو بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کی کتاب جب انسان پڑھتا ہے، تورات، انجیل، قرآن الحکیم، اور دل سے پڑھے، یہاں سے نہیں، ایسے نہ پڑھے کہ کوئی ہوٹل فاکمن کا کورس کر رہا ہے کہ کورس کی ڈگری ملی اور میں نے اس کو بھلا دیا. اسکولوں کا ہمارا معیار کیا ہے میں بتاتا ہوں. ساری زندگی انسان پڑھتا رہتا ہے، کچی سے لے کے پکی تک، پکی سے لے کے 10ویں تک، اور 10ویں سے یونیورسٹی جاتا ہے. اور جس طریقے سے پڑھنے کا معیار ہے وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. کوئی شخص علم کو اس طریقے سے دل سے نہیں پڑھتا کہ اس علم کے لیے آنسو بہائے ہو. وہ کیسے پڑھتا ہے؟
سال وہ اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ وہ بالکل ہی اپنا کیا کہتا ہے کیا کہتے ہیں کہ محتاط نہیں رہتا، اور آخر میں رٹے لگاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اتنا کچھ یاد کرتا ہے بس. اور اس کی ساری جو تعلیم جو یاد کرنا ہوتا ہے اس کا، وہ امتحان کے پرچے تک ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر امتحان کا پرچہ دیا اور ادھر 3 دن کے بعد اسے پوچھ کے دیکھ لو کوئی سوال ہے. تو وہ بس کیا چاہتا ہے؟ سرٹیفکیٹ اور پاس ہونا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یونیورسٹیوں میں بھی یہی ہے. بس وہ لوگ ڈگری چاہتے ہیں، ڈگری مل جائے تاکہ ہمارے پاس ثبوت ہو جائے کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے. تو وہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ دماغ سے پڑھتے ہیں. دماغ محبت نہیں کر سکتا اور دل علم نہیں حاصل کر سکتا. دل کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا. دماغ کا کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. تو وہ کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں؟ دماغ سے علم حاصل کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے بھول بھی جاتے ہیں. لیکن جو چیز دل کی گہرائیوں سے حاصل کی گئی ہو وہ کبھی انسان بھولتا نہیں ہے. جیسے سائنس بھی بتاتی ہے، میڈیسنس انہوں نے تجربے کیے ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ آخر میں آ کے بوڑھے ہو گئے اور سب کچھ بھول گئے. بوڑھے بڑھاپا چڑھ گیا، کچھ پوچھو یاد ہی نہ. لیکن جب ان سے بچپن کے واقعے پوچھے گئے، کہانیاں، فوراً بتا دیا. ایک ایک چیز بتانی شروع کر دی کہ وہاں کھیلتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، کہ وہ کھیل تماشے، وہ جھولے، وہ دوڑ کے کہنا آج چھولے. ہم آج تلک یہ نہ بھولے. بچپن کی ایک ایک بات بتا دی اور دوسری باتیں کرو تو بھولنا شروع کر دیتے. تو پتہ لگا کہ بچپن کی جو یاد تھی وہ ان کی محبت سے وابستہ تھی. باقی جو بیچ کا علم تھا یہ اس کا دماغ سے وابستہ تھا. جو دماغ سے تھا وہ نکل گیا، اور جو یاد سے تعلق تھی محبت وہ ٹھہر گئی. سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ تو اگر کوئی اللہ کی کتاب علم یقین شروع کرتا ہے، رٹا لگا کے سارا قرآن پڑھ لیتا ہے، حفظ بھی کر لیتا ہے، اور تم قاریوں سے پوچھ کے دیکھ لو اگر وہ رٹا لگا کے دوبارہ بار بار نہ پڑھے، رٹا لگائے تو بھول جائے. بھول جاتے ہیں بالکل، بیچ بیچ میں سے یاد رہتا ہے ان کو. لیکن اللہ کی جو کتاب ہے اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے. اگر علم یقین حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر علم یقین حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی کتاب کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جب میں قرآن پاک کو لے کے جاتا تھا نا جنگل میں، تو پڑھنے سے پہلے جب کھولتا تھا تو دعا شروع کرتا تھا. دعا شروع جب کرتا تھا تو اس قرآن پاک میں سے مجھے جنت فردوس اور انبیاؤں کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی. اس طریقے سے شروع کرتا تھا اور اتنے آنسو گرتے تھے قرآن پاک کو بند کر دیتا تھا. تو ہر ایک سطر پہ ایک آنسو گرا کے اس کو پڑھا. تو کہیں سے بعض اوقات کوئی پڑھنا ہونا تو مجھے یاد ہوتا ہے ترجمے سے کوئی مجھے پتا ہوتا کہ یہ، کیونکہ قرآن پاک میرے لیے، مسلمانوں کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میرے لیے اللہ کا خط ہے ان انسانوں کے نام جو اپنے رب کریم کو چھوڑ بیٹھے ہیں. میری بات سمجھ لگی؟ جیسے ایک بچہ آیا، جیسے تم آئے، اس زندگی کو اپنا گئے اور بھول گئے اپنے ماں باپ کو. عرصہ دراز گزر گیا، 30 سال 20 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک دن والدین نے خط لکھا اور یاد دلائی تمہیں کہ بیٹے تو کون تھا، تو کیا تھا، تو رشتہ کہاں سے تھا. تو انسانوں کے نام جن کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا ہے، بلکہ تقریباً سب کا ہی ٹوٹ چکا ہے،
ان کے نام خط ہے دکھ سے بھرا ہوا کہ انسان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ایمان والوں پہ کب وقت آئے گا کہ وہ کہ اللہ کی یاد اور اس محبت کے مقصد کو پورا کر دیں گے جس کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی ٹونے کروانے ہو تو طویل بنوا لو ہے، کوئی کام لینا ہو تو پڑھ کے پھونک دو. آج قرآن پاک کا مقصد کیا رہ گیا ہے؟ کوئی بیمار ہے تو پڑھ کے دم کر دو ہے. قرآن پاک میں برکت بھی ہے، لیکن قرآن پاک اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم اپنے ٹونے، اپنی بیماریوں اور اپنے مقدموں کے لیے استعمال کرو. اپنے خود غرض مقاصد کے لیے تم استعمال کرو، اس لیے نہیں آیا تھا. یہ تو آیا تھا کہ اس رب العالمین کی طرف سے آیا تھا جس نے کوہ و مکان کو تخلیق کیا، کہ راہ دکھاتی ہے یہ کتاب جو اپنے رب کی تلاش میں ہے. قرآن اس کھوئے ہوئے خدا کا پتہ دیتی ہے کہ جو خدا کھویا گیا انسان سے. مہاتما بدھ نے یہی تو کہا تھا، مین لاس ہوم، وائی مین سفرنگ، وائی مین سفر، کہ انسان کو دکھ و تکلیف کیوں ہے. مہاتما بدھ نے کہا تھا اسی تلاش میں تو نکلا تھا کہ انسان نے اپنا گھر کھو دیا. ساری زندگی مہاتما بدھ پاگلوں کی طرح یہ سبق پڑھاتا رہا انسان کو، مین لاس ہوم، انسان نے اپنا گھر کھو دیا. گھر کیا تھا؟ رب العالمین، رحمان، اس کو کھو دیا. اس وقت شاید لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہو گیا، پاگل کیونکہ محل چھوڑ گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ گیا. لیکن وقت نے بتایا کہ حقیقت میں وہ کتنا سچا تھا. کیا خیال ہے؟ تو اس دنیا میں بڑی ہماری عقلیں بڑی کام کرتی ہیں بعض اوقات. اگر کوئی ایسا خط ہمیں مل جائے جسے ہم پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کسی اور زبان میں ہو، ہماری عقل فوراً ہمیں بتاتی ہے کہ فوراً جا کے اس کا ترجمہ کرواؤ، کسی ایسے شخص سے پڑھواؤ جو اس کو جانتا ہو، اور پھر وہ شخص ہمیں ترجمہ کر کے بتائے کہ کیا ہے. لیکن اگر نہیں پڑھوائیں گے تو اس کے خط کو نہیں پڑھوائیں گے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور زندگی اور محبت دی. کمال ہے. ویسے تعجب ہے ایمان سے، کتنا تعجب ہے مجھے. میں تو بعض اوقات جنگل میں بیٹھ کے 10 گھنٹے اس تعجب پہ ہی غور کرتا تھا، تو میرے تعجب کی انتہا ہی نہیں رہتی. حتیٰ کہ میں درختوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں، لیکن آدمی کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو علم یقین جو ہے وہ اس خط سے ملتا ہے جو قرآن الحکیم ہے، جو پہلی کتابیں ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ بدل گئی ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں بدلی جتنی یہ کہتے ہیں. کہ اگر اتنی بدل گئی تھی تو پھر کیوں کہا گیا کہ ان کتابوں پہ ایمان لاؤ. وآمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، و ملائکتی، فرشتوں پہ لاؤ، و کتبہ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، و رسول ہی، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ. حقیقت کی تلاش، اگر سچائی کی تلاش ہے تو وہ مل جائے گی تمہیں. تورات اور انجیل میں تورات میں یہ ہے کہ واقعات کو تفصیل سے کہانیوں کی صورت میں بتایا گیا ہے. انجیل میں جو زیادہ ایمفسائز جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ رب العالمین کا دل کیا تھا، اس کا ارمان کیا تھا. قرآن کریم جو ہے حکمت کی کتاب ہے، اور انہیں راہ دکھاتی ہے جو اللہ سے، جو متقین ہے. ایرے گیرے کو یہ کتاب کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، جو صرف اپنے خود غرضانہ مقصد کے لیے استعمال کرے، عدالتوں میں لے جائے، ٹونے کروائے اس سے. تو علم یقین کی منزل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں، شروع میں ایسا تھا، قرآن پاک جب میں لے کے آیا نا یہاں پر، تو جب میں نے شروع کیا قرآن پاک،
تو میں قرآن پاک کو ایسی جگہ پہ رکھتا تھا جیسے پرانے زمانے میں لوگ دولت کو چھپا کے رکھتے تھے. اور آدھی رات کو میں ایک دم اٹھ بیٹھتا تھا خوف کی وجہ سے. گھر نے کہا کیا ہوا؟ تو فوراً جا کے دیکھے قرآن کریم وہاں پہ ہے کہ نہیں. دیکھا کہ وہیں رکھا ہوا ہے قرآن پاک. پھر اس کو حتیٰ کہ پھر بھی یقین ہی نہیں رہتا تھا کہ کوئی رات کو کئی دفعہ اٹھنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی لے تو نہیں گیا چرا کے. تو پھر قرآن پاک کو سرہانے کے نیچے رکھنا شروع کر دیا. قرآن پاک کو سرہانے کے نیچے. اور کیسے؟ ایک ہاتھ اوپر رکھ دیا کہ اگر کوئی چرائے تو پتہ لگے. ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے ایسا بھی کیا ہوگا؟ ایسے واقعات سنے تم نے کبھی؟ لیکن یہ سب محبت کے رشتے ہیں. انہیں محبت کی آنکھ جو سینہ اور محبت کا دل جو ہے، کیونکہ نگاہ تو خیر کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سچ بتاتی نگاہ. اور دل جو ان سے ہے اگر یہ سوچے تو ان میں بڑا کچھ ہے. تو میں اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھتا تھا. جب اس محبت سے پڑھا کہ اس کے ذریعے سے وہ ملے گا، اس کے ذریعے سے وہ ملے گا، تو اتنے آنسو گرتے تھے جیسے کیا کہتے ہیں وہ نہیں کہتے جیسے وہ لگتی جھڑیاں. ساون بہادو میرے نینا ساون بہادو پھر بھی میرا من پیاسا. تو پھر اس محبت کا عالم میں پھر ایک وقت آیا کچھ سالوں کے بعد کہ اللہ پاک نے علم یقین سے نکال کے عین الیقین میں پہنچا دیا. عین الیقین میں پہنچا دیا. وہ کیا؟ کہ جو رات کو قرآن پاک میں پڑھ کے سوتا روح پرواز کر کے انہی جہازوں میں سیل کرتی پھرتی. یہی فلاحوں کے راستے ہیں، یہی فلاحوں کے راستے. جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا. پہلے مجاہدہ ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ عبادت. مجاہدہ کرنا. کوئی شخص باکسنگ لڑتا ہے اور اسے پتا ہو کہ میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے ایک دن، تو اس کا مجاہدہ بڑا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں اس کی ایکسرسائز، ورزش اتنی زیادہ ہونا چاہیے کہ کسی کی بھی نہ ہو. اور ورلڈ چیمپئن جو ہے نا اس کی بھی اتنی نہ ہو، تبھی وہ آگے جا سکتا ہے. پہلے مجاہدہ ہے اور پھر مشاہدہ ہے. مجاہد عبادات کے اس بوجھ کے اندر ہی زندگی ہے دراصل. پھر مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. تو جو مشاہدے پر ہے وہ افضل ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں آخرت کی زندگی. جو مجاہدے پر ہے وہ عبادات روزے رکھتے ہیں. تو اکثر جو علماء اور جو مسلمان ہیں وہ مجاہدہ کرتے رہتے ہیں. روزے رکھتے ہیں ہمارے گناہ بخشے جائیں، ثواب مل جائے. لیکن مجاہدہ ہونا اس لیے چاہیے کہ اس زندگی کو دیکھیں، مشاہدہ کریں. اور وہ مشاہدہ جب ہوگی وہ زندگی جب اللہ سے یہ دل محبت کے رشتوں میں پیوست ہوگا. ورنہ صرف ثواب ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. ساری زندگی نماز پڑھتے رہو، ساری زندگی سجدے کرتے رہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، ثواب مل جائے گا. کیونکہ آدھی دنیا اور آدھے ادھر آدھا ادھر ثواب ملتا رہے گا. لیکن مشاہدہ جب ملتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو خالی کر کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں جا کے تو جو قرآن کی آیات پڑھتا ہو وہ اپنا پرواز کر کے اس دنیا میں پرواز کر رہا ہوں اور ان جہانوں میں جنتوں میں اڑتا ہوا پھر رہا ہوں. اور وہ جنتیں بھی ایسے ہیں اوپر سے اوپر جا رہی جنتیں. ان کے درخت اتنے گھنے ہیں کہ ایک درخت میں ہزاروں میل چلتے رہو اور وہ ایک درخت کی ٹہنیاں ختم نہیں ہوتی.
ایک درخت کے سائے میں ایک درخت کے سائے میں ہزاروں میل اگر ایک گھوڑ دوڑ سفر کروائے ہے، چلتا رہے اور آہ کیا کیا ایمان، کیا نظارہ ہے کہ مطر خشبو ہے، ابدی سکون ہے، تمام گندے خیالات اور تمام برائی کی فطرت وہاں پہ ختم ہو گئی، ہر روح نے اپنی سکون کی منزل کو پہچان لیا ہے پا کے۔ جب وہاں پہنچے اور مشاہدہ کیا تو اسے کہتے ہیں عین الیقین، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں پہنچ گئے۔ اگر یہ منزل کوئی اختیار کر جاتی دنیا والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے تو ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں پہ خاص، ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، بولا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن دیکھا جائے تو یہ واقعی ان کو یقین ہی نہیں، یقین ہوتا تو پھر وہاں پہنچتے۔ کسی کا بچہ کھویا جائے، ٹکا بھی جیب میں نہ ہو تو پہنچے وہاں پہ، کیا خیال ہے؟ اگر دنیا میں ہے کہیں تو پہنچے، کیا خیال ہے؟ افریقہ ہے تو وہاں پہنچے، امریکہ ہے تو وہاں، چائنا ہے تو وہاں پہنچے، چاہے پیدل ہی کیوں نہ پہنچنا پڑے، کیا خیال ہے؟ ہم؟ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھی پیدل چلنا پڑے گا، خدا کی قسم وہ ساری زندگی پیدل ہی چلتا ہے۔ تو اگر انہیں اللہ کی تلاش ہوتی، اس کے غم میں یہ سرشار ہوتے اور اس کے سوا ان کا کوئی اور نہ ہوتا تو عین الیقین کیا چیز ہے؟ جنت دوزخوں سے بھی آگے چلے جاتے کہ نہ جاتے ہیں؟ تو اگر انسان اہل علم یقین سے نکل کر ان میں یقین سے نکل کر عین الیقین کی منزل پہ پہنچ جائے تو یہ اس انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ کیا خوش قسمتی ہے؟ اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنے آخرت کے مقصد کو دیکھ لیا کہ وہاں پر کس قسم کے امتحانات ہیں اور وہاں کس قسم کی دنیا آباد ہے۔ تب ایسا انسان جب ان ارواح میں سیل کرتا ہوا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس اپنی اس کی روح جسم میں آئے تو وہ اس دنیا میں کتنی زبردست تیاری کرے گا، کیا خیال ہے؟ اور پھر اس کو تو کوئی شک ہی نہیں رہے گا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہے۔ تو ایسے شخص پر اللہ پاک کے بڑے احسانات ہیں اور ایسی منزلوں کو وہی پاتے ہیں جو قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کون باتیں؟ جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، سچی محبت، اس کے بدلے میں وہ خوف اور غم، خوف میں کوئی نقصانات آئے تھے، غم میں بھی نقصانات آئے جاتے ہیں، جانوں کے، مالوں کے، جانوں کے، زندگی کے دکھ، ہر خوف سے مبرہ محاورہ ہو کے وہ خدا سے سچی محبت کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ کیونکہ تیاری کر کے گئے ہوتے ہیں آنے والی زندگی کی، تو وہ پھر موت کے بعد حق الیقین سے ازلی ابدی طور پہ جا کے ان جنتوں میں بس جاتے ہیں۔ حق الیقین، پھر بھی کوئی شک رہ گیا؟ اسی لیے تو قرآن پاک میں ہے کہ جب انہیں وہ چکھائے جائیں گے پھل تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی
چکھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہیں گے کہ وہ اس دنیا میں تھے لیکن اس دنیا میں نہیں تھے، اور ان کی روح نے وہ پھل چکھے تھے اس دنیا میں جا کے. اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ رِزْقٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یعنی کہ تو ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے. خوشخبری دے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے لیے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب بھی ان کے باغوں کے پھل میں سے کچھ رزق انہیں دیا جائے گا ان جنتوں میں. پھل کیا؟ آخرت کا محبت. آئے ہائے. تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور وہ ان کے پاس ملتا جلتا لایا جائے گا. ان باغوں میں پاک جوڑے ہوں گے اور وہ سدا ان میں بسیں گے. کیونکہ اس دنیا میں ان کو کیسے ملا یہ؟ وہاں پہچان لیں گے، وہاں جب کھائیں گے پہچان جائیں، کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے ہی ملا تھا. اس دنیا میں ان کو ملا تھا، وہ حقیقت ہے چند لمحے کے لیے. جب وہ اندھیروں میں، جب وہ رات کی گھڑیوں میں، جب ساری انسانی مخلوق سوتی ہے خدا کو یاد کرتے تھے تو ان پہ وہ دل نور اترا تھا، وہ پھل اترا تھا. اور اس دنیا میں جا کے انہوں نے اس کو چند لمحوں کے لیے چکھا تھا. لیکن اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھائیں گے. آہا. تب کہیں گے او یہ پہچان لیں گے جب ان کو ملے گا، نشہ پہنچے گا اس محبت کا. آہا. اس مطر خشبوں کا، اس آخرت کی بے انتہا حلیم محبت کا خدا کی، وہ پہچان جائیں گے. کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے کچھ تجربہ کیا لیکن روح کے ساتھ چند لمحے، وہ چند گھڑیاں تھیں، تو ان چند گھڑیوں سے وہ پہچان جائیں گے اور وہاں وہ اصلی ابدی ان حالتوں میں رہیں گے. یہ ہے پیغام. وہاں وہ اصلی ابدی ہمیشہ ان حالتوں میں رہیں گے، پھر ان کو نہیں نکالا جائے گا. تو جیسے اس نے ایک دفعہ کہا تھا، بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ اگر وہ اصلی ابدی حالت ایک دم طاری ہو جائے نا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے کوئی انسان گناہ کے متعلق سوچے بھی، تو کسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے بعض اوقات اللہ پاک اس کو اپنا بہت عظیم محبت کا تجربہ کراتا ہے روح کی دنیا میں. تب وہ انسان زمین پر گرنے نہیں پاتا یا بچ جاتا ہے شیطان کے ہتھے سے، کیونکہ اس نے ان حالتوں کو دیکھ نہیں لیا ہوتا، محسوس کر کے ان حالتوں میں گزر گیا ہوتا ہے. اس لیے ورنہ عام انسانوں پہ شیطان کا حملہ بڑا زبردست طریقے سے پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بیچارے اس دنیا سے اس کوچے سے گزرے نہیں. لیکن اس لیے کہ اگر وہ حالتیں طاری ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اگر وہ حالتیں 5 منٹ کے لیے بھی اس دنیا میں طاری ہو جائیں تو سارے انسان جو ان سے ہے نا ایک ایسی الفت اور محبت، سچی پاک محبت کو اور ایسی ٹھنڈک، امن اور سکون کو محسوس کریں کہ گناہ کے متعلق کوئی سوچے بھی نہ. اور اگر یہ دنیا، اگر آدم اور حوا اللہ کا ارمان پورا کر دیتے تو یہ دنیا ایک ایسی دنیا ہوتی جہاں پر گناہ کرنے کے لیے ہمیں اتنا زور لگانا پڑتا ہے جہاں آج اچھائی کے لیے اتنا زور لگانا پڑتا ہوتی نہیں. لگا لگا کے تھک جاتے، زور ہے بڑی مشکل ہوتی، سوچ سوچ کے پلان بنانا پڑتا باقاعدہ ہے. سال گزر جاتے، مہینے نہیں ہوتی. لیکن اس دنیا میں جہاں پہ چاروں طرف سچا امن، سچی خوشیاں، سچی آزادی، سچے بہن بھائی ہوتے، ساری دنیا، ہر مکان تمہارا اپنا ہوتا ہے. جس کے گھر پہ جا کے تم جا کے
کھلے ہوتے دروازے ہیں، انجان غیر سب تمہارے اپنے ہوتے ہیں، یہاں پہ ساری دنیا کے انسان بہن بھائی ہوتے ہیں، اور کوئی تمہیں اپنا اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جو تمہاری نہ ہوتی. تو پھر ایسی دنیا میں تو کسی کو دکھ دیتے ہوئے بڑا تکلیف لگتی، کیا خیال ہے؟ جہاں ساری دنیا میں تمہیں چاروں طرف سے محبت دی جا رہی ہوتی ہے، تمہارے ساتھ نیکی کی جا رہی ہوتی، ایسی دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے انسان کو. اور اس دنیا کا بھی دستور ہے کہ بعض اوقات جو شخص ہمارے ساتھ نیکی کرے اور جو شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے ہیں، اور کرتے بھی اگر کوئی بڑا بغیرت ہو کر بھی جائے تو بڑا دکھ محسوس کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا ہے موت؟ آخر پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ موت کیا ہے. موت یہ ہے کہ ہندوازم جو ہے نا، اس میں یہ تصور ہے کہ بعض اوقات روح چھوڑ کر، جسم چھوڑ کر، ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے. ہر مذہب ایک خاص پہلو رکھتا ہے. یہ تصویر مکمل جب ہوگی جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے، پھر تصویر مکمل ہوگی. موت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ راز آج تک کھل نہیں سکا. جب موت طاری ہوتی ہے، چاہے حادثہ ہوا ہو یا آپریشن کے ذریعے مرا ہو یا شہیدوں کے مرا ہو، کسی صورت میں مرا ہو، تو موت کا جو حال ہوتا ہے انسان پر وہ کیا ہے؟ پروسیس ہم کہتے ہیں، عمل. وہ یہ ہے کہ آدمی پر ایک نیند طاری ہوتی ہے، لیکن یہ عام نیند نہیں ہوتی ہے. اس دنیا میں جب نیند آتی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کر جہاں بھی بیٹھے ہوں آنکھیں اپنی طوطے کی طرح بند کر دیتے ہیں. تھکاوٹ، یہ نیند ایسی ہوتی ہے، مزے لے کے سونا چاہتا آدمی اس دنیا میں، اس نیند میں. وہ نیند کیا ہوتی ہے موت کی؟ اس نیند سے آدمی خوف کھا کر، ڈر کر جاگنا چاہتا ہے. اور وہ نیند کہاں پہ طاری ہوتی ہے؟ وہ نیند جو مادی ہمارا دماغ نہیں ہے، دماغ یہاں پہ طاری ہوتی ہے. یہاں پہ طاری ہوتی ہے تو یہاں کی جو دماغ کی جو ہمارا نظام ہے یہ سست پڑ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے. اور حالت یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں جب ہم زندہ رہتے ہیں، دماغ باتوں کا ایسا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور گپے شپے لگا رہے ہیں اور مکھی ناک پہ بیٹھ گئی اور ہماری بات چیت مکھی ناک پہ بیٹھ گئی اور دماغ حکم دیتا ہے درمیان کے نظام کو کہ بات چیت جاری رہے، اور نروس سسٹم جو ہے ہمارا اس کو حکم دیتا ہے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں، پرواہ نہیں، اور ہاتھ کو حکم دیتا ہے اور ہاتھ اٹھ کے ناک پہ مارتا ہے ہاتھ اور مکھی کو اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن جب موت طاری ہوتی ہے تو یہ نظام سست پڑ جاتا ہے. پھر سستی کی یہ عالم ہو جاتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھانے کے لیے جیسے سننی ہو جاتی کوئی چیز، سن، یہ عالم شروع ہوتا ہے. پھر آنکھ کو پھڑکانے کے لیے آدمی پورا زور لگاتا ہے لیکن آنکھ نہیں پھڑکتی. پھر آدمی کی پہ خوف طاری ہوتا ہے زبردست، اور ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ
زندگی میں ایسا خوف شاید و نادر انسان پہ طاری ہوا ہو. لیکن یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. گناہ گاروں پہ بھی یہ خوف طاری ہوتا ہے اور نیکوں پر بھی خوف طاری ہوتا ہے, لیکن قسمیں مختلف ہیں. گناہ گاروں پر جب یہ خوف طاری ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم گئے, جسم ہم سے اب جدا ہو رہے ہیں, تو اس لمحے میں انہیں خوف ان پہ چھا جاتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. لیکن نیکوکاروں پہ بھی خوف طاری ہوتا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے نیکی کی زندگی گزاری ہوتی ہے, ایمان باللہ, اللہ پہ ایمان لا کر, اللہ سے محبت کر کے, عام ٹھیکیدار نہیں کہ کاغذی مسلمان, کاغذی عیسائی, اس قسم کے لوگوں کا تو کوئی پسانے حال نہیں ہے. جن لوگوں نے حقیقتاً ایمان اور عمل اور پاک صاف زندگی گزاری ہوتی ہے خدا سے محبت کر کے, انہیں بھی خوف طاری ہو جاتا ہے. لیکن اس خوف کے اندر ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے جو امید اللہ ہوتی ہے. بس یہ اس روشنی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت. بس وہ روشنی ان کا پھر وہ سہارا ہوتی ہے. لیکن گناہ گار جو ان سے نا آنکھیں پاڑ پاڑ کے اندھیروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, اور انہیں روشنی دلاسے دے رہی ہوتی ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف اور ڈر مت کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وللبشر الحیات الدنیا والآخرت, ہم نے تمہیں خوشخبری نہیں سنائی تھی دنیا میں بھی, اور اب ہم بھی دیکھو اب بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس وقت یہ عالم ہوتا ہے کہ جسم جو ہے دونوں شخصوں کا, کوئی بھی ہو, نیک یا بد, لیٹا زمین پہ ہے یا بستر پہ ہے یا کہیں بھی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کے جسم کو کسی نے فضاؤں میں سے دھکا دے کے پھینک دیا, جہاز میں سے, اور پہلے رفتار آہستہ آہستہ سے نیچے چلنی شروع ہوتی ہے, جیسے وہ نیچے کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے, اور پھر یہ رفتار تیزی سے اتنی تیزی سے شروع ہوئی تھی جیسے ہزاروں میل کی رفتار سے, اور بوجھ پڑنا شروع ہوتا ہے آدمی پہ زبردست. اور یہ وہ عالم ہوتا ہے کہ آدمی نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے, جیسے بجلی نہیں چمکتی ہے, اور اس طرح وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر بجلی, ادھر ٹھکانہ دیکھ رہا ہے, ادھر ٹھکانہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی دنیا کبھی ادھر ٹھکانہ, اور زبردست کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نیند سے جاگ جائے. یہ تمہارے ہر کسی پہ یہ وقت آئے گا. اگر تو اس وقت رفتار تیز ہو گئی جسم کی نیچے کی طرف گرنے کے لیے, اور تم نے محسوس کر لیا اس وقت کہ یہ رفتار پہلے آہستہ ہوگی اور پھر تیز اگر شروع ہو گئی, تو سمجھ لینا جب وہ وقت آئے تمہارے اوپر, سمجھ لینا اب یہ ہمارے پر موت آ رہی ہے. اس وقت مجھے وہ یاد آئے گی یہ بات, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. لیکن اس وقت ان نیچے کی طرف جب تم گر رہے ہوگے تو ایک ہلکا سا نقشہ میرے متعلق ضرور آئے گا کہ اس شخص نے کیا کہا تھا, بس وہ یہ آ کے گزر جائے گا, کیونکہ وہاں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. آئے ہائے. پھر اگر رفتار تیزی سے نیچے چلنی شروع ہو جائے اور رفتار میں تیزی آ جائے, بس اسی حالت کے اندر نا جسم روح سے جدا ہو جاتا ہے, اور روح ایسے نکلتی ہے پیروں کی طرف سے, پیٹ کی طرف سے, اور پھر یہاں سے نکل جاتی ہے. لیکن یہاں بھی دو طریقے ہیں. گناہ گاروں کی روح
کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتے، وہ اور رفتار تیز ہوتی ہے اور ان کی روح نہیں نکلنا چاہتی، لہذا شدید تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ایسے جیسے کانٹوں کے اندر کوئی لباس نہیں الجھ گیا اور وہ لباس تو وہ نکلنا نہیں چاہتا، وہ روح کہ گناہگار کی روح کیسے نکلے، کیسے نکلے؟ اس کو تو نکالنے والے نکالیں گے، وہاں کے پہلوان آئیں گے، وہاں کے وہ کھینچ کے نکالیں تو نکالیں، ورنہ یہ خود نہ نکلے. لیکن اللہ کے مہربان جو ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اس رزق کو لے لیں گے کہ اب ہم آنے والی زندگی سے ہمارا ملن ہونے والا ہے، اور اللہ کا نام لے کر وہ اپنی روح کو ڈھیلا کر دیں گے اور ملائکہ کو کہیں گے یہ بندن کو کھول دو، وہ ڈوری ان کی کھل جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ جانتا ہے، جب کئی سال پہلے میں لیٹا رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، آئے لینے والے کہا کہ تو ان جہانوں میں جانا چاہتا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، تو اس سے ملن جب ہوگا جب موت طاری ہوگی، اس سے پہلے ملن نہیں ہو سکتا. لیٹا، روح نکالنے لگے، تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ کیا کرتے ہو؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے جیسے کوئی پہاڑ اوپر رکھ دیا لا کے. یہ کیا کیا؟ کہا تو پھر کئی اور اپنا مہینے گزرے، بہت رویا. روح یہاں تک آتی، لیکن یہ یقین کامل نہیں تھا کہ روح واپس بھی آ جائے گی جسم میں کہ نہیں. پھر ایک وقت آیا، اللہ سے اتنی ولولانہ محبت ہوئی کہ وہ جب آئے، وہ نور آیا لینے کے لیے روح، تو میں نے جسم کو پہلے ڈھیلا چھوڑا، اور جب وہ روح نکلی تو میری زبان سے بے انتہا نکل گیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور زبان سے بے انتہا نکل گیا، امید کرتا ہوں اس سے کہ وہ دوبارہ میری روح کو اس جسم میں لے آئے گا، کیونکہ میں نے اپنے جسم کو دیکھ لیا کہ وہ گیا. اور اتنا زبردست خوف طاری تھا، اور اتنا زبردست، دو چیزیں جدا ہو گئی تھی، لیکن وہ لانے والا پھر لے آیا اس روح کو اس جسم کے اندر. اسی قرآن پاک میں ہم تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ نکلی، پھر نکلی. اب یہ عالم ہے کہ اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب آئے. اب راتوں کو ہم لیٹ کے انتظار کرتے ہیں وہ نور آئے تو نکالے تو چلے اس سفر پہ. ہائے ہائے جلدی جلدی کر دو بھیا کہ آج جانا پڑا. ہم انتظار کرتے ہیں ادھر کا. پہلے یہ عالم تھا کہ کئی سال گزر گئے، روح نہیں نکل رہی، اتنی نکلتی، اور خوف کا یہ عالم طاری ہوتا کہ یہ نکل گئی تو پھر واپس کیسے آئے. لیکن پھر جب عین المحبت کا عالم طاری ہوا، آگے کو بڑھے، تو پھر اب یہ عالم طاری ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. میرے اختیار میں تھوڑی کہ میں جب چاہوں پرواز کر کے چلا جاؤں. وہ تو نور آتا لینے کے لیے، تو وہ نکالتا ہے، ورنہ کون ہے شخص جو کسی کی روح کو نکال دے گا؟ وہ نکالتا ہے تو چلتا ہوں. تو اب ہم انتظار کرتے ہیں. تو گناہگار شخص کی روح پوری زندگی نہیں نکلی ہوتی، اور انہوں نے قسم کھائی ہوتی کہ ہم کبھی بھی نہیں مریں گے.
اور نہ ہماری روح نکلے گی. بلکہ کئی مسلم بھی قبرستان جاتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہ جو مرا ہے یہ کوئی اور مخلوق تھی. کیا خیال ہے؟ ہم کہاں مریں گے؟ ہم کہاں آئیں گے؟ ہم تو اس کو پہچانے آئے ہیں یہاں پہ. یہ کوئی اور ہے. ہم نہیں مریں گے. یہ تو ایک حادثہ گزرا ہے کسی پر اور دفنا کے پھر وہی حرکتیں وہی اپنا. لیکن چونکہ اندر سے یہ انہوں نے عہد و پیمان کر لیے ہوتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اس دنیا میں, تو یہ موت کے وقت ان کی یہ تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ فرشتے ان کی روح کو نیچے کھینچ رہے ہوتے ہیں, پرواز کروا دیتے ہیں, کچھ اوپر کھینچ رہے ہوتے ہیں اور یہ بیچ میں لٹک گئے ہوتے ہیں, ایسے جیسے کوئی ہاتھ اور پیر پڑ کے کھینچتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں, جو عین الیقین کی منزل پہ پہنچے, اپنی روحوں کو پرواز چھوڑ کر اللہ کی محبت میں پرواز کرتے رہے اور وہ جسم مل گیا اور روح کی دنیا میں جاتے رہے, ان پر جب موت آئے گی تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ وہ تو ڈھیلا کر دیں گے اپنے آپ کو, ان کو تو پتا وہ کہاں جا رہے ہیں, انہیں کیا فرق پڑے گا؟ مجھ پہ اگر موت آئی مثال کے طور پہ, اگر مشن مکمل کرتے ہوئے, میں تو اپنے آپ کو اس دن کا ہمیں تو انتظار ہوگا. We are looking forward to departure such a days. ہمیں تو اس دن کا شدت سے انتظار ہے جس دن ہمیشہ کے لیے اس گندی اور غلیظ دنیا سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اپنے مسکن میں چلے جائیں گے جہاں یہ کانٹے, یہ دکھی قسم کے لوگ ہمیں نہیں ستائیں گے. ہمیں تو اس دن کا انتظار ہے. مصیبت تو ان لوگوں پہ آئے گی کیونکہ ان کی اس کے سوا کوئی دنیا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب کھینچے کھچائی شروع ہوگی, یہ کھینچیں, یہ اندر چاہیں گے اور پھر ایسے عالم کے اندر جب رفتار تیز ہو جاتی جسم کے نیچے گرنے کی طرف, روح جدا ہوتی ہے خود کے ساتھ ہی ایک دنیا ہے. ایسے سمجھ لو کہ سرسوں کے درخت ہیں دونوں طرف اور بیچ میں یوں سمجھ لو کہ 4 رٹ چل سکتے ہیں یا 3 رٹ چل سکتے ہیں اور اندھیرے سرسوں کے درخت ہیں, لگتا ہے ایسے. اور روح وہ صراط مستقیم کہتے ہیں اسے, پورے صراط, اس پر سے روح پرواز کرتی ہے ہر کسی کی, گناہگار کی یا نیکوکار کی پرواز کرتی ہے. لیکن گناہگار کی روح جو ہے وہ جس دوزخ میں جانے والا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے زمین بہت قریب ہے, لیکن جب پیر لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ تو کوئی جہان ہے. تو اگر بہت ہی گناہگار ہے تو تھوڑی سی ہی آگے جا پاتی ہے اور گر پڑتی ہے دوزخ کے اندر. اور کوئی آدھا گناہگار ہے اور اتنا نہیں تھا تو وہ اس کی کافی دوزخوں سے پرواز کر کے ایسی دوزخ میں جاتی ہے جہاں پہ ہلکا عذاب یا ہلکی مصیبت ہے. اور نیک ارواح جو سی ہیں وہ ہزاروں دوزخوں کو پرواز کرتی ہوئی آخر روشنیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور روشنیاں دیکھتی ہیں تو بس ان روشنیوں میں جب وہاں پہنچتی ہیں تو جتنی چمک ان کی روح میں ہوتی ہے, جتنی چمک ان کی روح میں ہوتی ہے بس وہ پرواز کرتی رہتی ہے. اور جتنی وہ جب وہ جہان آتا ہے اس چمک کا, جتنی ان کی روح میں چمک ہوتی ہے روشنی, اس جہاں میں جا کے سما جاتی ہے. آئے ہائے ہائے. اور جس کی اس سے زیادہ ہوتی ہیں وہ پرواز کرتی رہتی ہیں, وہ اگلے جہانوں میں جا کے سما جاتی ہیں. جس کی اور اس سے زیادہ ہوتی ہیں وہ پرواز کرتی رہتی ہیں. بس ہر آدمی اپنے مسکن میں چلا جائے گا. اور کئی تو ایسے ہیں کہ موت کے بعد 1 انچ بھی پرواز نہیں کرتی, وہیں گر پڑتی ہیں. تو جو شروع کی دوست کے ہیں نا, میں نے دیکھا کہ وہاں کا یہ عالم ہے کہ ایک جب دوستیوں کی روح نکلتی ہے
تو وہ 4-5 دوزخ بھی کراس کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی دوز کی نہیں ہوتی، تو جو نچلی دوز کی روحیں ہوتی نا وہ اس پہ جھپڑائی کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی نیچے آ جائے اور اس کے ساتھ ہم آگے چلے جائیں. تو اگر وہ دوست کی روح اتنی طاقتور نہیں ہوتی تو بعض اوقات اس کو بھی نیچے گھسیٹ لیتی ہیں اپنے ساتھ ہی. ہاں، کہ ہم تو ڈوبے صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ پھر بعد میں علیحدہ بات ہے کہ وہ ملائکہ آئیں اور چھڑوائیں اور کہیں کہ نہیں اس کی یہ دوزخ نہیں بلکہ اس کی یہ دوزخ ہے. لیکن جھپٹا مارتی ہیں ایک دفعہ، وہ ایسے جھپٹا مارتی جیسے بلی جھپٹا مارتی چوہے کو دیکھ کر. وہ انتہائی درجہ ہے نچلا خانہ، تو وہ اس سے بھی نچلا خانہ، اس سے بھی نچلا خانہ. بس پھر تم وہاں پہنچتی ہو اور اس وقت جو بالکل بھی نہیں اٹھتی وہ تو گر جاتی ہیں، ان کو وہیں پتہ لگا. جب گری ہوتی ہے پھر بھی نہیں پتہ لگتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، جب طے پہ لگتی ہیں پھر پتہ لگتا ہے ہم کہاں پہنچے. اور دوستوں کی کسی دوستگی کی تھوڑی سی پرواز کر کے کہیں پہنچتی ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اور نہ نیک آدمی کو جب روشنیوں کی جنتوں میں پہنچتی ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس روح پرواز کر رہی ہے. اور وہ خوف اور ڈر میں وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا. پتا جب لگے گا جب وہ منزل پہ پہنچے گا، جا کے پھر پتا لگے گا. آئے ہائے ہائے، وہی تو کہا تھا، کسی نے کیا کہا تھا، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں. بس وہاں پہنچتی ہے، وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی جناب 3 دن ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جہان ہوتا ہے جہاں پہ پہنچتی ہے، بری روح یا اچھی روح، جہاں بھی اس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن رنگ اس کا میچ کر رہا ہوتا ہے اس روح کی دنیا سے ہے. بس وہاں پھر 3 دن ہوتے ہیں جہاں پہ اس کا سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس روح کو لباس پہنایا جاتا ہے، ویسے ہی جیسی روشنی کا لباس ہے یا دوست کی لباس ہے تو پھر سیاہ. اس کے بعد اس کو اس جہان کے اندر، کیونکہ وہ جہان بھی کافی بڑا ہوتا ہے، تو ترتیب کے مطابق اس کو بھیجا جاتا ہے کہ اس کی منزل کہاں پہ ہے. بس اگر وہ وہاں پر دوست کو کے کسی مختلف خانے میں ہے تو وہاں دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں اور عجیب عجیب قسم کی تکلیفوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ جہنم میں تھے ان کو بعض اوقات 70 سال بھی مل گئے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر دنیا کی گرفتاریاں اور مصیبتیں اور دنیا کے دھندے اس طرح سے اپنے اوپر سمیٹے کہ بعض اوقات اتنا عرصہ زمین پر رہنے کے باوجود ان کو یہ مہلت نہ مل سکی کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے کہ آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کی گردنوں میں منو وزنی کیٹے ہوں گے اور 70 گز کی زنجیر سے انہیں لپیٹ دیا جائے گا اور جلتی ہوئی آگ میں انہیں پھینک دیا جائے گا. پتہ لگتا ہے کہ یہ کیٹے جو ہیں منو وزنی، یہ انسان نے خود اپنے گلے میں ڈالے ہیں. طرح طرح کی حرص، خواہشات، اور اس طرح اپنے آپ کو قید کر لیا تھا اس دنیا کی زندگی میں کہ آسمان کی طرف یہ سر اٹھ ہی نہیں سکا، جبکہ کوئی کیٹا بھی نہیں پڑا ہوا تھا، جبکہ آزادانہ
ये ऊपर निगाह उठाकर सोच सकते थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था, क्या मैं यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने आया था, और मैं कहाँ जा रहा हूँ। और बाज़ औक़ात बहुत सी उम्र पाकर भी इंसान को उम्र का इतना हिस्सा मिल जाता है, जैसे कुरान एक गज को एक साल के बराबर मुआसना करता है कि 70-80 साल की उम्र भी मिल जाती है इंसान को, लेकिन इतनी जंजीरें ख्वाहिशात की, तमन्नाओं की, औलाद की और हिरस के और मिल जाए। हत्ता कि अगर देखा जाए तो अगर औलाद की नेकी की तरफ रहनुमाई की जाए तो ये बहुत काफ़ी है माँ बाप के लिए, वरना जैसे कुरान कहता है वह नमा औलादुकुम व अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, कि बाज़ औक़ात अगर औलाद की सही रहनुमाई ना की तो ये भी फितना बन जाएंगी, बल्कि कहेंगी अच्छा ये मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, इधर ये रुखसत होंगे उधर औलाद में झगड़ा पड़ जाएगा कि क्या छोड़ के गया पीछे। तो बाज़ औक़ात इंसान जो ज़िंदगी में आग जलाता है, चीज़ें इकट्ठी करता है और समझता है कि शायद इन चीज़ों से मुझे आराम मिलेगा, अगर उन तमाम ख्वाहिशात और जिन चीज़ों के लिए उसने तगोदौ की है उनके दरमियान खुदा नहीं है, तो वो तमाम असबाब जो उसने इकट्ठे किए उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। लिहाजा ये बहुत मुख्तसर सा वक्त है कि जिसमें इंसान ने सोचना है, क्योंकि जब तीर कमान से निकल गया, जब रूह जिस्म से निकल गई तो वो देर हो गई, फिर वो कहीं जाके लगेगी। अगर आसमान की तरफ करके वो तीर नहीं चलाया गया तो वहां कोई जादू नहीं हो जाएगा, अगर नीचे करके तीर चलाया गया तो आसमान की तरफ कैसे चला जाएगा। तो जिस सिमत पर जिस इंसान ने जिंदगी गुजारी थी वो अपने उसी सिमत की तरफ मौत के बाद वो तीर खुद ब खुद चलता चला जाएगा, बल्कि हम हैरान हो जाएंगे कि ये रूह हमको कहाँ लिए जाती है। लिहाजा अगर दोज़खों में फंस गए तो वो एक बहुत लंबा वक्त है जिसकी ना इब्तदा है ना इंतहा है। अगर लाखों करोड़ों सालों के बाद निकले तो क्या निकले। इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक जुर्म की सज़ा जब कैद या कैद मशक्क़त इंसान को मिलती है तो एक ज़माना बीत जाता है। अगर उम्र कैद हो या 15-20 या 10 साल, कैद तो कैद है, और ये छोटी सी कैद बर्दाश्त नहीं होती, तो दोज़खों के अंदर किसी भी दोज़ख में चले जाना, इंसान पे वो मुसीबत के दिन आएंगे कि फिर उसके लिए सोचना महाल हो जाएगा। और अगर वो लोग जो दाएं हाथ वाले हैं, यानी जिन्होंने इस दुनिया में अपने दिलो जान से कोशिश की कि खुदा को जाने और इस जिंदगी के मकसद को पूरा करते हुए वो एक ऐसे मुकाम पर आए कि जब वो इस दुनिया को छोड़ रहे थे तो निहायत ही पुरुम्मीद वो लोग होंगे और रोशनी उनके आगे चलती हुई उनको मंजिल पे पहुंचा देगी। ये वो लोग होंगे जिनके मुतल्लिक अल्लाह पाक रहनुमाई करता है कि वली मन खाफा मुकाम रब्बिही जन्नतान,
فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ جو لوگ اپنے رب کے مقام سے ڈرے اور جان گئے کہ وہ خدا کیا ہے، ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی اور دونوں بڑی بڑی ٹہنیوں والی ہوں گی. حل جزاء الاحسان الا احسان، کہ جزا کی، احسان کی جزا اس رحمان کے ہاں احسان ہی ہے. یہ خدا نہیں ہے کہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یا کرتا پھرتا ہے کہ کون دوزخ یا کون جنت میں جائے گا. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ انسان نے اپنی یہ زندگی گزار کے خود کرنا ہے کہ وہ کون سی روح کا رنگ لینا چاہتا ہے. یہ انسان پہ منحصر ہے. خدا ہمیں سکھاتا ہے، انبیاء کے ذریعے ہماری رہنمائی کی، لیکن عمل اور اپنی ذمہ داری کو یہ انسان نے پورا کرنا ہے. تو اگر وہ جنت دائیں والے لوگوں میں چلا گیا، جو جنتیں ہیں، تو وہاں تو آسانی ہے اور رفتہ رفتہ انسان کو اگلے سے اگلے جہانوں میں اس کی رہنمائی کرتے ہوئے پہنچا دیا جائے گا. اس کے متعلق بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ جب وہ لوگ ان جنتوں میں پہنچیں گے تو جب ایک جنت میں پہنچیں گے تو اگلے جہان والے نور بڑے جلال والے نظر آ رہے ہوں گے ان کو، ان سے بھی اعلیٰ. تب وہ پکاریں گے کہ اے ہمارے رب، ان جنتوں سے ہماری کمزوریوں کو درگزر کر اور ہمارے نور کو مکمل کر. کیونکہ جب وہ اپنے نور کو دیکھیں گے ان جنتوں میں تو اگلے جلال والے نور اس سے بھی بڑے گہرے ہوں گے. بس ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کو دوسرے جہانوں میں لے جائے گا جو اس سے اعلیٰ جنتیں ہوں گی. جب وہاں پہنچیں گے تو اس سے بھی آگے اور جلال والے نور انسان کی راہ تکتے ہوں گے. بس وہ پھر پکارے گا، اے میرے رب، مجھے کامل کر دے اور میرے نور کو. بس یہ سلسلہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جس مقام اور جس مقام اعلیٰ پر یہ سلسلہ کامل ہوگا، یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں خدا پردوں سے باہر نکل کر کامل انسان سے ملے گا، اور اس دن خدا حجابوں سے باہر آ جائے گا. تب یہ وہ جنتیں ہوں گی جو جنت فردوس سے بھی آگے والی جنتیں ہوں گی. اس کے بعد خدا کبھی اپنا منہ نہ چھپائے گا اپنے سچے محبت کرنے والوں سے. لہذا زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا کامل انسان کرے کہ جب خدا اس میں اپنے آپ کو دیکھے تو اس شیشے میں خدا اپنے آپ کو دیکھے. جیسے شیشے میں جب انسان دیکھتا ہے تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. خدا کی خواہش ہے کہ جب وہ کامل انسان میں جھانک کر دیکھے اس کے دل و جان، تو وہ اپنے سوا کسی اور ہستی کو نہ دیکھے. جب یہ وقت آ جائے گا تو یہ وہ وقت ہوگا عالم کوہ و مکاں کی جنت کا کہ جس مقصد کے لیے اور جس آخری مقصد کے لیے
اس رحمان اور رحیم نے انسان کو تخلیق کیا تھا، اور یہ وہ مقام ہوگا جب خدا حجابوں سے باہر آئے گا۔ اس سے پہلے انسان اس سے ایک ہونے کے لیے رفتہ برفتہ اپنی ہستی کو مٹاتا چلا جائے گا، لیکن جب وہ حجابوں سے باہر آئے گا تو پھر یہ وہ مقام ہوگا کہ خدا انسان کے لیے اور اس کی چاہت کے لیے جو وہ کامل انسان چاہے گا، خدا اس کی تمناؤں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک خادم کے دل کی طرح، ایک خادم بلکہ باپ کے دل کی طرح انسان کے پیچھے پیچھے اس کی اصلی ابدی خوشیوں کے لیے وہ کچھ کرے گا کہ انسان کی اس مقام پر حیرت کی انتہا ایسی ہوگی جیسے سمندروں کے کوئی کنارے نہیں، بلکہ اصل مضمون تو یہ ہے کہ خدا کے دیدار کے بعد، خدا کے درشن کے بعد کوئی اور خواہش نہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی ہر تمنا اور خواہش کی تکمیل پالے گا، کیونکہ آج تک کوئی انسان نہیں جس نے ایسی کامل محبت کا تجربہ کیا ہو۔ انبیاء ہیں جنہوں نے چند لمحے یا کچھ وقت وہ تجربہ کیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اصلی ابدی وہ تجربہ کرے گا اس محبت کا، تو وہ جانے گا ہائے اے کاش ایسی محبت اگر ایک لمحے بھی مل جاتی تو میں اس منزل کے لیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس وقف کر دیتا۔ بس اس سے اگلے جہان اور اس سے اگلی راہ کی سمت کو آشکار کرانے والا پھر وہ خدا ہوگا جو ازلی ابدی دائمی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور اس کے اندر بسے گا، اور اس کے بعد جو خدا چاہے ایک نئے کرے کی ابتدا ہوگی، اور اپنے بتانے والوں کو تو وہ منظر بھی دکھا دیتا ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا کی ہلکی ہلکی باتیں نہیں سمجھتے، انہیں اتنے لمبے لمبے چوڑے مضمونوں کو بچا کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھتے تو اتنی بڑی باتیں انہیں کیا سمجھائی جائے۔ سب سے پہلے تو انسان دیکھے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس زمین پر، ماں کے پیٹ میں وقت گزارتا ہے 9 مہینے، اور ان زرو ایک سیل سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ سیل جب پازیٹیو نیگیٹو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ، جب وہ آپس میں لین دین شروع ہوتا ہے عورت اور آدمی کے نطفے سے، تو 9 مہینے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ جب بچہ باہر آتا ہے تو چیخو پکار ہوتی ہے، حالانکہ وہ زندگی اس کے لیے تنگ تھی، ماں کے پیٹ میں تھا، اندھیروں میں تھا، ماں کے ذریعے خوراک اور پانی ملتا تھا، منرال، لیکن وہ وہاں خوش تھا، اور کہ اس کو اس کی مزے کی جگہ سے کس نے نکال دیا۔ اب دیکھو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ لمحوں کے بعد آنکھیں مٹکا مٹکا کے دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے۔ پھر انسان اس دنیا سے ایسا دل لگاتا ہے کہ تیسری دنیا میں نہیں جانا چاہتا
حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دنیا بھی بہت محدود ہے، اور جو موت کے بعد زندگی ہے وہ کوہ و مکاں کی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس زمین میں جمع کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں کیڑا اور زنگ، کیڑا لگ جاتا ہے اور زنگ خراب کر دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں انسان جمع کرتا ہے اور کبھی تو چور لے جاتے ہیں، اور کبھی ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ اس کا مال کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے۔ چاہیے انسان کو یہ کہ اگر اس نے جمع ہی کرنا ہے، ہلکی محبت تو خیر کیا، اگر اس نے لین دین ہی کرنا تجارت، تو جمع کرے آسمان پر، تاکہ وہاں نہ کیڑا لگتا ہے اور نہ زنگ لگتا ہے۔ کیونکہ وہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل ہوگا۔ اگر دل دنیا میں پھنسا رہا تو موت کے بعد بھی دل تو یہاں پہ اٹکا رہے گا۔ بس عذاب کی یہی صورت بہت بڑی ہے۔ انسان اس دنیا میں بہت سے مظاہرے، بہت سے منظر اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اگر یہ آنکھ انسان کی درست ہو جائے اور وہ دیکھ لے کہ یہ بنائی ہوئی کائنات اپنے اندر ایک عجب مقصد رکھتی ہے، تو یقیناً اس کا سارا بدن بھی روشن ہو جائے گا، اگر وہ سمجھ جائے اور سوچ لے کہ اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، کہ انسان اس دنیا میں آ کر اس کی یاد اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بہت جلد اپنے اندر وہ نور کی آگ بھڑکا لے کہ وہ اصلی ابدی روحوں کی دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ جنتوں میں خدا کے ساتھ رہ سکے۔ لیکن اگر یہ آنکھ اندھی ہو جائے، یعنی سوائے اس کو ظاہری چیزوں کے روحانی چیزوں کی طلب ہی نہ ہو، یا وہ دیکھنا ہی نہ چاہے، اس دنیا میں ہم آنکھیں بھی رکھتے ہیں لیکن اندھے ہو چکے ہیں۔ ہماری آنکھ اتنی محدود ہو چکی ہے کہ ہمیں صرف ظاہری منظر کے سوا ہم کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ اس کے پرے کیا ہے۔ تو پھر موت کے بعد جب یہ آنکھ اس دنیا میں اندھی ہو جائے تو بتاؤ بدن کے اندر کتنا بڑا اندھیرا ہوگا، تو پھر جو تاریکی ہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور سچی بات تو یہ ہے، یہ میرا زندگی کا آخری تجربہ ہے کہ اس دنیا میں انسان دو چیزوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک سے یا تو عداوت کرے گا اور دوسرے سے محبت۔ لہذا سچی بات تو یہ ہے کہ انسان خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو اسے چاہیے کہ جو مقصد اہم ہے اس کو سب سے اوپر رکھے اپنی زندگی کے، باقی جو مقصد ہیں ان کو روٹین نارمل زندگی میں رکھے، کہ اس دنیا میں آ کر جو چند ذمہ داریاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو اپنے دل و دماغ میں نہ بسا لے۔ ہماری قدر خدا کی نگاہ میں تو بہت زیادہ ہے۔ اگر میں بعض اوقات جنگل میں جب بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو میں ہوا کے پرندوں کو دیکھتا رہتا ہوں، اور میرا دل اور روح پکار کے کہتی ہے کہ دیکھو، نہ پرندے بوتے ہیں نہ کاٹتے، اور نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی دیکھو خدائے رحمان انہیں کھلاتا ہے۔
تو ہماری قدر تو بہت زیادہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خدا نے انسان کو کائنات تخلیق کی، ساری کائنات کو اس کے لیے بناتا رہا. آہا. اور سب بنا کر کائنات سجا کر پھر اس کو پیدا کیا اپنا دل دے کر. یعنی کہ اسے اگر مزدوری کرانی تھی تو اسے پہلے پیدا کرتا اور پھر اس سے ڈنڈا دے کے اس سے کام کرواتا. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ماں باپ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے جو پیدا ہونے والی ہوتی ہے کتنی تیاری کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ان کے دل اور محبت کا وہ نشانہ ہوتا ہے بچہ جو پیدا ہونے والا ہے. تو رب العالمین نے سارے جہانوں کو تخلیق کیا، جنتوں کو پہلے پیدا کیا، روحوں کو، ملائکہ کو پیدا کیا، پھر جب کائنات کو پیدا کیا ظاہری، منرال، جانور، ایک ایک چیز کو مکمل کرنے کے بعد جب دیکھ لیا کہ میرے ہونے والے فرزند راحت پائیں گے، تب انسان کو پیدا کیا. لیکن وہ مجھے مثل یاد آ جاتی ہے کہ پتا، وہ شعر ہے کہ غزل کا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا گیا. لیکن گل کی سمجھ میں نہیں آ رہا، گل کو نہیں پتہ لگ رہا. گلستان سارا جانتا ہے، لیکن انسان ایسا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے ایسے چھوٹے چھوٹے مقصد کو متعین کیا اور اتنی گہرائیوں میں جا پڑا ہے اور اتنی اندھیروں میں جا پہنچا ہے کہ فرشتوں کو بھی دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، اور اس زمین کے پرندوں کو اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے لیے یہ کچھ تخلیق کیا گیا تھا. تو پھر کیا انسان فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے کہ سوچے اور غم کرے کہ یہ کیوں ہو گیا؟ اپنی عمر کا ایک لمحہ بڑھا کے دکھا دے. تو اگر انسان سوچے کہ جو جان ہے جو دی گئی ہے، کیا یہ خوراک سے بڑھ کے نہیں ہے؟ اور جو بدن ہے کیا یہ پوشاک سے بڑھ کے نہیں ہے؟ اگر لنگڑا پیدا کر دیتا پھر، اور اگر اندھا پیدا کر دیتا تب؟ قرآن پاک کہتا ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفَكَّرُونَ، کہ اے کاش ہم نے اس قرآن پاک میں اور دوسری کتابوں میں ایسے ایسے مضمون آشکار کیے انسان کے لیے کہ وہ سوچے، آنکھیں رکھ کر صرف ظاہری چیزوں کو نہ دیکھے بلکہ پردے کے پیچھے بھی دیکھے، اور کان سے اس آواز کو جاننے کی کوشش کرے، اور دل سے سوچے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن باوجود ان چیزوں کے اگر دیکھا جائے تو انسان روحانی اندھا ہے. ظاہری چیزیں اس کو سب نظر آ جاتی ہیں، لیکن روحانیت سے وہ کوسوں بلکہ اربوں میلوں کے فاصلوں پہ کھڑا ہوا ہے. حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ فضل منصبی جو پہلا ہے یہ اس امت کے علماء کا بھی ہے اور پھر انسان کا بھی ہے. امت کے ملت کے علماء کا یہ ہے کہ بجائے شریعت کے قانون بتاتے بتاتے تھک گئے
کہ یہ کرو گے تو یوں نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے تو یہ ہوگا. یہ جو پودینے اور سوداب اور ان کی چکی پہ دے یکی چٹنی بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ امت کی رہنمائی کریں کہ انصاف، رحم اور خدا کی محبت کیا ہے. جب انسان یہ جان جائے گا کہ اسے محبت کے ایک خاص مضمون اور دل دے کے پیدا کیا گیا تھا، تو پھر روزے اور نماز اور حج کیا ہے. پھر وہ جس انسان نے اپنے دل کو خیرات کر دے گا، اس کے لیے عبادات کیا ہے. عبادات تو ایک بہت مختصر سا وقت ہے کہ جس کو طے کر کے فوراً انسان مشاہدے کی زندگی میں آ جائے. مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادات کو مکمل کرتا ہوا وہ مشاہدے کی دنیا میں پہنچے اور دیکھے کہ آخرت کی زندگی اور اس کے امتحانات کتنے لمبے ہیں کہ جس کو اس نے اس مختصر سے عرصے میں، اس چھوٹی سی زندگی کے اندر جتنی سانسیں ہیں اس کی اور جو وقت مل چکا ہے اس نے پورا کرنا ہے آج. کیونکہ آنے والی کل کی ضمانت کسی کو نہیں دی گئی. کیونکہ آنے والی کل جو سی ہے اس کا اعتبار یا اس کی گارنٹی کسی انسان کو نہیں ہے. لہذا جس نے سوچنا ہے یا جس نے اس مقصد کی تکمیل کو پایا انجام تک پہنچانا ہے، اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے 190 ڈگری کے مطابق اور اپنی زندگی کو ایک آرڈر، ترتیب کے ساتھ رکھے اور پھر شروع کرے. یہ ہے زندگی کا مقصد اور یہ ہے موت اور آخرت کہ اس مقصد کو پورا کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ